کسی نے پوچھا تھا، کسی نے کہا کہ ایک شخص نے یوں کہا کہ سب سے بڑی غلامی تو نفس کی غلامی ہے اور یہ سب سے بری غلامی ہے، کافر کی غلامی بھی اتنی بری نہیں کیونکہ اس کی غلامی میں تو معاذ اللہ انبیاء بھی چلے آئے، کیا حکم شرع ہے؟ اور اس نے مثال یہ دی کہ دیکھیں فرعون حاکم تھا اور موسیٰ علیہ السلام محکوم تھے۔ دیکھیں یہ اس طرح کے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ میں سب اپنے ینگسٹر سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح آج کل تو مطلب یہ سوشل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں اور دل بہت جلتا ہے کہ دینی معاملات میں بہت ہی جرأت مندانہ انداز سے تنقیدات کی جا رہی ہیں علماء حضرات پر، قرآن حدیث کے صریح قرآن کا انکار، حدیث کا انکار۔ بس وہ کسی عالم صاحب نے بیان کیا تو یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے قرآن سے کیا، حدیث سے کیا، ان عالم کا رد کرنے کے لیے ہمارے ینگسٹرز قرآن و حدیث کا بعض اوقات انکار کر دیتے ہیں۔ تو کوئی بھی نبی کبھی کسی بادشاہ کی غلامی کے اندر نہیں آیا، یاد رکھیں۔ ایک حاکم اور پھر ایک رعایا کا معاملہ کا الگ ہوتا ہے، وہ غلامی نہیں کہلاتی۔ غلام تو تب ہو کہ جب کسی کو پکڑ کر بیچ دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی غلام تو نہیں تھے، وہ تو ایک آزاد تھے، وہ غلام بنے ہی نہیں تھے۔ تو وہ ان کی اگر نیلامی وہاں پہ مصر کے اندر جیسے بعض روایات کے مطابق ہوئی اور والی مصر نے آپ کو خریدا تو اس نے بھی آپ کو کوئی غلام کو ہی بنایا تھا، انہوں نے تو اپنا بیٹا بنا لیا تھا کیونکہ اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تو کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی غلامی کے معاملات میں آئے، کیونکہ غلامی میں ذلت کا پہلو بہت زیادہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے نبیوں کو اس قسم کے معاملات سے بچاتا ہے۔ تو یہ تو اس کی بات بالکل درست ہے کہ نفس کی غلامی بہت بری چیز ہوتی ہے، لیکن دوسرا جو معاملہ کہا وہ مناسب نہیں تھا، اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد ہیں۔